أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1975 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الکہف سے ہو رہا ہے. 18ویں سورت، 15واں پارہ، 18ویں سورت. سابقہ سورت کے اخیر میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی ضمن تردید ہوئی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے. اس صورت میں عیسائیت کے متعلق کچھ زیادہ بیان ہے اور اسی نسبت سے یہ الکہف بھی اس کا نام ہے. کہف غار کو کہتے ہیں. عام طور پر تو یہ واقعہ چند نوجوانوں کا ہے جو غار میں جا کر چھپ گئے تھے، جیسا کہ آگے آئے گا. لیکن در حقیقت یہ عیسائیت کے مسلک خانقاہیت کی تردید میں بات آئے گی. یہ ان کی خانقاہیں، جتنے بھی ان کے سینٹس گزرے ہیں، اور یہ خانقاہیت والی چیز اگرچہ یہودیوں میں آ تو گئی تھی، لیکن اس شد و مت سے نہیں جتنی یہ عیسائیت میں آئی. انہوں نے عیسائیت کا کے اوپر سب سے بڑا رنگ بدھ مذہب پر غالب آیا اور اسی سے انہوں نے ترک دنیا کی تعلیم اخذ کی اور اسی کے لیے پھر مسلک خانقاہیت اختیار کیا. ذرا اونچا چیک کر دیجیے. اور ان کی خانقاہیں عام طور پر غاروں میں ہوتی تھیں، اس لیے ذرا اونچا چیک کر. واقعے کے اعتبار سے تو آپ سمجھیے کہ یہ وہ چند نوجوان جن کا ذکر آئے گا، لیکن اصول کے اعتبار سے مسلک خانقاہیت کے متعلق اس میں ذکر ہوگا. سورت کی ابتدا ہوتی ہے الحمد للہ الذی. شیخ صاحب یہ لاؤڈ اسپیکر آئی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ذرا کم کر کے دیکھیے. گونج کی ہے آواز، ذرا ٹھہر جائیے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. حمد کے معنی اب آپ جان گئے ہیں. عام مفہوم کے اعتبار سے قابل حمد و ستائش جسے آپ کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ستائش، تعریف اور حمد میں فرق کیا ہے. حمدیت سے بات ہی اس لیے شروع کی ہے قرآن کریم میں کہ اگر یہ ترک دنیا یا خانقاہیت کا مسلک اختیار کیا جائے تو خدا کی حمدیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. حمدیت کے تو معنی یہ ہیں کہ کسی عظیم خالق کی نادر شاہکار پر غور و فکر کے بعد جو بے ساختہ تحسین کے الفاظ زبان پہ آ جائے اسے حمد کہا جائے گا. اب اس کے لیے تو ضروری ہوا کہ انسان اس خارجی کائنات پر غور و فکر کرے، ایک ایک شے کی اصل و کنو، حقیقت و خواص و امتیازات تک پہنچے اور اس کے بعد بے ساختہ یہ کہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے کائنات کی کسی شے کو باطل پیدا نہیں کیا، نہ بے فائدہ اور بیکار اور نہ ہی تقریبی مقاصد کے لیے. یہ چیز تو وہی کہے گا کہ جو پوری ریسرچ کرے اس کائنات کی ہر شے کے اوپر
اور جو تصور ہی یہ لے کے بیٹھے کہ یہ کائنات اور یہ مادہ اور اس کی ساری تخلیق اور صنعتیں اور حسن و زوائشیں یہ ساری کی ساری قابل نفرت ہیں، ترک کر دینے کے قابل ہیں، چھوڑ دینے کے قابل ہیں، یہ آلائش ہے، اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، اس کا تصور بنیادی یہ ہو کہ وہ خدا کی حمدیت کا قائل ہو سکے گا۔ اس نے تو بنیادی یہاں سے شروع کی کہ بیکار ہی پیدا نہیں کیا اس نے، بلکہ ایسی چیز پیدا کی ہے جو قابل نفرت ہے۔ تو قابل نفرت پیدا کرنے کے متعلق، پیدا کرنے والے کے متعلق کوئی تحسین و آفرین کے کلمات آپ کی زبان پہ آئیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ مسلک خانقاہیت جسے آپ اپنے آپ تصوف کہتے ہیں، یہ حمدیت کی نتیج ہے، قرآن کی ابتدائی حمدیت سے ہوتی ہے۔ سارا قرآن حمدیت و خداوندی سے بھرا پڑا ہے۔ وہ کائنات کی ایک ایک چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے یہ کہتا ہے اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وہ مومنوں کی تعریف یہ بتاتا ہے کہ وہ ارباب عقل بصیرت جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے اس کائنات کی ایک ایک شے پر غور و فکر کرتے ہیں، تخلیق ارض و سما پر، تصویر لیل و نہار پر، اختلاف شمس و قمر پر، اور ایک ایک چیز پر غور و فکر کے بعد بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطل، تو نے کوئی شے یہاں باطل نہیں پیدا کی۔ یہ ہے حمدیت کے معنی۔ اس طرح سے کسی شے کی حقیقت پر پہنچ کے بے ساختہ اس کے بنانے والے کے متعلق دل سے اس خیال کا ابھرنا، یہ حمدیت ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ جس تصور میں یہاں کی ہر شے کو قابل نفرت قرار دیا جائے تو سوچئے تو صحیح کہ اس کے بنانے والے کے متعلق حمدیت کے جذبات ابھریں گے آپ کے دل سے۔ تو چونکہ یہاں آگے چل کر اسی خانقاہیت کا ذکر آئے گا، عیسائیت کا ذکر آئے گا، ابتدا ہی یہاں سے کی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، واجب حمد و ستائش ہے وہ ذات کے جس نے، اب پہلے تو خارجی کائنات کے متعلق حمدیت آئی تھی، اب حمدیت آئی اس کتاب کی وجہ سے کہ جو اس نے نازل کی علی عبدہ، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ انسانی زندگی، انسانی دنیا کے اندر بلند ترین مقام خدا کا عبد ہونا ہے۔ تو یہ عبد ہونا جو ہے یہ تو کچھ ہونا ہے نا، اصل میں بلندی شرف یہ ہے نہ ہونا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کا عبد نہ ہونا، یہ ہے لا الہ، اور یہ ہے شرف انسانیت۔ نہ کائنات کی کسی طاقت کا، نہ انسانوں میں سے کسی دوسرے انسان کا، نہ اپنے جذبات کا، قرآن تو یہ بھی کہتا ہے، یعنی ان کا نہ عبد ہونا جو ہے کہ ان میں سے کسی کی معصومیت بھی ہم اختیار نہیں کرتے، ان میں سے کسی کی سرما پذیری اور غلامی اختیار نہیں کرتے، یہ نہیں کی بات ہوگی تو عبد ہوگا نا انسان، اور نہیں اختیار کرتے تو سرکشی ہو گئی، پھر کسی کی بھی نہیں اختیار کرتے، نہیں کرتے ہیں، ایک کی اختیار کرتے ہیں اور وہ خدا ہے، اور خدا کی بھی کتاب ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے عبد ہے نا، بلند ترین مقام ہے انسانیت کا۔ اسی لیے انبیاء کے متعلق قرآن نے عبد کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی عبد کہا ہے، اور اسی کی شہادت دینے کے لیے آپ کو عبدہ و رسول کہلایا گیا ہے۔ علی عبدہ الکتاب، الکتاب اس کی طرف نازل کی، بدت وعدہ قوانین۔ اب اس کتاب کی تعریف ذرا سی خصوصیت بتائی گئی ہے دو تین لفظوں میں۔ ایک تو یہ کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی پیچدار بات نہیں ہے، پیچیدہ بات نہیں ہے، وہ بڑی چیز آئی صاحب، یعنی پہلے ہی مسٹیسزم کے خلاف آ گئی نا بات۔ یہ جو علم باطنی ہے جس پہ تصور کی بنیاد ساری اٹھتی ہے، وہ تو ساری چیزیں پیچ و خم کی ہوتی ہیں،
اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ خود قرآن کریم کے الفاظ سے جو معنی آپ کی سمجھ میں آتے ہیں یہ معنی نہیں ہیں. ان الفاظ کے بطن کے میں معنی چھپے ہوئے ہیں اور وہ معنی ہم جانتے ہیں اور سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتے ہیں. اور اسی کا نام مغز قرآن ہے رومی کے الفاظ میں. الفاظ والا قرآن تو معاذ اللہ اس کے الفاظ میں یہ ہڈیاں ہیں جو پیش سگاں استادہ ہیں ہم نے کتوں کے آگے ڈال رکھی ہیں سر معاذ اللہ. تو وہ ہر چیز پہ جو خم کی ہوتی ہے. راز ہوتا ہے, سر مستور ہوتے ہیں, صدری راز ہوتے ہیں, کسی اور کو بتانے کے لیے نہیں ہوتے. تو اس سے بڑی وجہ والی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کرتا بات ہے تو ہم جب کہیے کہ کچھ بتائیے صاحب, بتائیے کیا ذوق ہی بادہ نہ دانی بخراتا نہ توشی, یہ نشہ تو وہی جان سکتا ہے جو خود پیے. چل بھائی. اور پھر اس کی صنعت جیسا کہ ان کا طریقہ ہے, ایک عربی کا فکرہ جوڑا, کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے لگایا, چلیے صاحب. اور بتا کہنے والے حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عرضی کے آخری 3 سال پہلے وہ ایمان لائے تھے. کتنا سا مختصر وقت ہے اور ہزارہ حدیثیں جتنی بھی ہیں ملٹیٹیوڈ ان کا انبار دار انبار وہ ابو ہریرہ کی طرف سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ ساری عمر کے ساتھ رہنے والے ابو بکر صدیق اور عمر اور یہ یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے 20 کسی نے 30 کسی کی طرف 100 زیادہ سے زیادہ اتنی حدیثیں روایتیں ان کی طرف ہیں اور 3000 سے زیادہ روایتیں کہتے ہیں کہ ان کی طرف منسوخ ہیں. باہر عالم کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 برتن دیے تھے علم کے, ایک تو میں نے کھول کے دے دیا ہے اور دوسرا جو ہے اسے اگر کھولوں تو میرے گلے پہ چھری چل جائے. ایسی راز کی باتیں ہیں اس کے اندر, وہ عوام کے سامنے کھولنے کا ہے ہی نہیں. بڑا زہریلا سب ہے اس کو دے کے. چلیے سر ایک روایت آئی یہ ہے, وہ کہتا ہے دوسرے برتن جو انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ ہارے کے سامنے کھولنے کا نہیں, اور خطرناک اتنا ہے کہ اگر وہ عوام کے سامنے کھول دیا جائے تو گلا کاٹ کے رکھ دیں صاحب. یہ اس رسول کی طرح منسوخ کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق خدا نے یہ کہا بلغ ما انزل الیک, جو کچھ تیری طرف نازل کیا جاتا ہے پہنچائے جا. اگر تم نے نہ پہنچایا تو فریضہ رسالت ادا نہیں کرے گا, تو زیادہ پکڑ ہوگی تو اس سے پہنچانے کا طریقہ وہ یہ بتا رہے ہیں ابو ہریرہ کہ آدھا حصہ جو ہے وہ تو ان کے ارشاد کے مطابق یہ کر رہے ہوں گے نا کہ وہ تو کہا ہم کر دیجیے, اور آدھا حصہ وہ ہے کہ جسے میں عام نہیں کر سکتا, وہ تو خواص کے لیے ہے صاحب, بات نہیں علم. آپ غور کیجئے گا, آپ دیکھیں کہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ قرآن کے ایک لفظ سے کھڑے ہو کے آگے چلیے گا. خانقاہیت کی بات آگے آنی ہے. کتاب کی سب سے پہلی چیز یہ کہی کہ یجعل لہ لم یجعل لہ عوجا, کوئی پیچ و خم نہیں, پیچیدہ بات نہیں, راز مستور نہیں ہے اس کے اندر, کھلی سی بات ہے, واضح روشن ہموار سیدھی باتیں اس میں کی گئی ہیں. قیمن متوازن, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی, لغزش نہیں. ابدی طور پہ قیم کے یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. توازن قائم ہونے والی بات, قیام سے یہ لفظ ہے نا, یہ اپنے مقام پہ کھڑی ہوئی, واضح ہو, متوازن ہو. اسی لیے قرآن میں کہا گیا فیہا کتب قیمہ, اس کے اندر جتنے احکام ہم نے دیے ہیں نہایت قیم واقع ہوئے ہیں, محکم واقع ہوئے ہیں, متوازن واقع ہوئے ہیں. دین القیم کہا ہے اسلام کو قرآن نے, قیوم خود خدا کی صفت بیان کی ہے اس میں. کعبہ کے متعلق کہا ہے قیاما للناس ہے یہ, اس کی وجہ. اور یہ جو عالمگیر انقلاب قرآن کی روح سے آنے والا ہے یا آیا ہے, جو بھی انقلاب یہ ہوگا یوم یقوم الناس لرب العالمین, یہ قیام ہے حقیقت میں. اور اسی کے لیے کہا قیمن, وہ کتاب جو خود محکم ہے اور محکمیت عطا کرنے والی ہے کیونکہ یہ خدا قیوم کی طرف سے ہے. تو یہ ہے وہ کتاب کاہے کے لیے ہے, لینذر بأسا شدیدا من لدنہ,
دو مصرف ہے اس کتاب کے، لینذر ویبشر، وہی نذیر و بشیر جو رسول کی صفت بتائی گئی ہے، وہی تنذیر و تبشیر، آگاہ کر دے ان لوگوں کو جو صحیح روش کو چھوڑ کر غلط راستے اختیار کرتے ہیں کہ وہ تباہی کی طرف جانے والے ہیں، انہیں آگاہ کر دے اس کی۔ لینذر باسا شدیدا، ان سے کہہ دو کہ غلط روش کا نتیجہ بڑی سخت قسم کی تباہی ہوتی ہے، من لدن ہو، خدا کے قوانین مقاصد کی روح سے، اس سے آگاہ کر دیا جائے ان لوگوں کو۔ لیکن یہ آگہی کن کے لیے ہوگی؟ وہ جو سورہ یاسین میں ہے، لینذر من کان حیا، جو زندہ ہے اور زندہ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے، جو خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہو اسے کہنا کہ صاحب یہاں دریا میں یہاں نہ کودنا، پانی یہاں بہت گہرا ہے، ڈوبو ہے، وہ تو کہے گا کہ موج ہوئی، میں تو اسی کی تلاش میں نکلا تھا۔ خطرے سے آگہی تو اس کے لیے ہے نا کہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے، لینذر من کان حیا، کیا بات، زندہ ہو، ایک تو جو مردہ ہے، مردے کو تو کوئی آگہی کرنا ہے ہی بیکار۔ قبرستانوں میں واز کہنے سے کیا حاصل؟ وہی جو ہمارے ہاں مسجدوں میں واز کہنے سے حاصل ہو رہا ہے، جیسے مردے گئے ویسے مردے واپس آ جاتے ہیں وہاں۔ پہلی شرط یہ ہے لینذر من کان حیا، زندگی کی رونق باقی ہو ابھی انسان میں، اور زندہ رہنا چاہنے کی تمنا ہو اسے یہ کہا جائے گا کہ اس طرف نہ جانا، یاد رکھو آگے گہرا کنواں ہے، گر جاؤ گے مر جاؤ گے۔ اور تو جو پہلے سے مردہ ہو گیا ہے یا جو جینا چاہتا ہی نہیں ہے، اس کو آگے ہی بیماری چیز ہو رہی ہے۔ یہ جو 1000 سال سے یہ سارے موت کہے جا رہے ہیں ہمیں، اور اس کے باوجود کوئی زندگی کا آثار نہیں ہم میں باقی رہا، وہ یہی وجہ ہے۔ یا تو ہم بھی ایسی موت طاری ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم بالکل قبرستانوں میں چلتی پھرتی سانس لیتی لاشیں ہیں، منی شدہ لاشیں کہہ لیجیے، اور یا دوسری چیز یہ ہے کہ زندہ رہنے کی تمنا ہمارے دل کے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ چیز زیادہ صحیح ہے، یہ آرزو ختم ہو گئی ہے۔ سانس لینے تک کا نام زندگی نہیں ہے عزیزان۔ اسی لیے قرآن نے جو دوسری جگہ کہا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، رسپانس کرو، لبیک کہو خدا اور رسول کی اس آواز پر جو تمہیں زندگی عطا کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ زندہ انسانوں سے کہا جا رہا ہے نا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے استجیبوا، بات دور نکل جائے گی اگر میں ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹی میں فرق بتاؤں آپ کو، تو لبیک کہو اس آواز پر جو تمہیں زندگی ادا کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ اور کاہے کے لیے یہ آواز دی جا رہی تھی؟ میدان جنگ میں جہاد کے لیے۔ اور فرمایا زندگی کس چیز کو کہا گیا ہے یہاں؟ بات یہ چلی تھی لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، جو زندہ رہنا چاہتا ہے اسے آگاہ کر دو، راستے کے خطرات سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ ایمان لانے والے، ان صداقتوں پر یقین رکھنے والے، اس کے بعد جو صلاحیت بخش کام کرتے ہیں جن سے ان کی اپنی ذات سنورے، کائنات کے امور سنوریں، صالحات کے یہ معنی ہوتے ہیں، ان کو یہ بشارت دے دیجئے کہ ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، کہ ان کے لیے نہایت خوشگوار حسین اجر ہے ان کے اعمال کا۔ دیکھا یہ جو کچھ ملتا ہے اعمال کے اجر میں ملتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ نئی روش چلائی ہے نا فساد کی، جسے انقلاب کہا جاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، یہ فساد ہے، انقلاب نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے رائٹس، حقوق، یہی ہے مطالبہ ہر جگہ۔ ان کے حقوق یہ ہیں، ان کے حقوق یہ ہیں، ان کے حقوق یہ ہیں، ذمہ داری کا کہیں ذکر نہیں آتا۔
اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر ذمہ داری جو تم ادا کرو اس کے بدلے میں ایک حق تمہارا ثابت ہوتا ہے. پہلے ریسپانسبلٹی تمہاری جب اس کو ڈسچارج کر لو, جب اس کو تم پورا کرو تو حق مسلم ہوتا ہے. جہاں بھی اجر ہے قرآن نے بتایا, ہمارے صالحہ کا بتایا ہے, یہ کرو پہلے تو یہ پھر ملے گا. دیکھا آپ نے کہ کس قدر اس سے معاشرے میں صلاحیت اور صالحیت پیدا ہوتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ پہلے ذمہ داریوں کو پورا کرو. اب اگلی چیز یہی رہ جاتی ہے, استبداد اسے کہتے ہیں کہ ذمہ داریوں کو وہ پورا کراتا ہے اور حق دیتا نہیں ہے. اس کا رد عمل یہ ہے کہ ذمہ داری پوری نہیں کی جاتی اور حق طلب کیا جاتا ہے. یہ اس کا ریئیکشن ہے. اگر ذمہ داری پوری کرنے والے کا حق ادا کر دیا جائے, وہ کبھی اس چیز پہ آتا ہی نہیں کہ ذمہ داری نہ پوری کرے اور حق مانتا چلا جائے. انہوں نے ذمہ داری عائد کی, انہوں نے کہا اچھا بتو لاؤ. انہوں نے ذمہ داریاں تو ساری چھوڑ دی, حقوق طلب کرنے شروع کر دیے سر. دونوں چیزیں غلط ہیں. پہلی چیز تو اس نے کی لا نذیر اجر المحسنین. کوئی شخص جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کا اجر دینا ہوگا, یاد رکھو. سیدھی بات. مانگنے والے سے کہا کہ پہلے ذمہ داری پورا کرو گے تو اس کے بعد تمہارا حق مسلط ہوگا. یہ ہے جو یہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے. یہ چیزیں یوں ہی نہیں ہیں کہ یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا, یوں ہی کہہ دیا اس نے کہ ان کا اجر حسن میں ماں کے سینہ بھی ہے ابدا. قرآن کریم میں جنت کے متعلق بھی ہے اور دیگر مقامات پہ بھی جو کہتے ہیں کہ ابدی طور پر اس میں رہے گا. ابد اور ازل کے الفاظ تو خدا ہی کے لیے ہے, جسے آپ ہمیشگی کہتے ہیں, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. کسی اور کے لیے تو یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے یہ جو ابدن کے معنی جو مومنین کے لیے یا جنتی مدارس کے لیے یا اگلی زندگی کے لیے ہے, اس کے معنی وہ دوام اور ہمیشگی تو نہیں ہو سکتی جو خدا کے لیے ہے. کیسی وہ ہوگی ہم نہیں جان سکتے. لیکن یہ جو یہاں قرآن کہتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے بدلے میں ایسی جنت جس سے نکلو گے نہیں, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے یا آپ کے کسی اسلاف میں سے کسی نے ایمان اور اعمال صالحہ سے یہاں دنیا کی جنت حاصل کر لی, جیسے کہ صدر اسلام نے محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قائم کی تھی, تو ایک دفعہ وہ کر لیا اور اس کے بعد پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پھر مسلمانوں کی قوم ہمیشہ جنت کے اندر رہے گی. بالکل غلط ہے. وہ تو یہ ہے کہ جب تک یہ کرتے رہو گے یہ ملتا رہے گا, جب یہ کرنا چھوڑ دو گے چھن جائے گا. اس نے جو شجر طیب جو اسلام کا کہا ہے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ ہر موسم میں اپنے پھل دیتا چلا جائے گا. تو اسی صورت میں ہے نا کہ اس کی حفاظت کی جائے, اس کو پانی دیا جائے, اس کی رکھوالی کی جائے, یہ کیڑے مکوڑے جراثیم جو ہے ان سے ان کی حفاظت کی جائے, تو اس صورت میں پھل دے گا نا. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایسے درخت ہے اسلام کا شجر طیب کہ یہ نہیں کہ ایک دور کے لیے تھا, اس کے اگلے دور میں یہ پھل دینا ختم کر دے گا کہ اس کے پھل دینے کی مدت ہی اتنی تھی. وہ جو بہائیت کے اندر کھلے ہوئے الفاظ میں بات آئی کہ 7,000 سال کے لیے تھا یہ قرآن, بس اس کے بعد تو یہ درخت پھل دینا بند کر دیا اس نے. اور اسی کا ایک چھپا ہوا سا پردہ یہ مرزائیت کی تعلیم میں آپ کو ملا کہ ہاں ایک اور آنے والے کی ضرورت تھی, وہ آ کے اب جائے گا. یعنی پچھلا جو تھا اس کا دور ختم ہوا ہے. یہ دور ختم ہونے کی باتیں ہیں, یہ دور قرآن کا ختم نہیں ہوتا. اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور آنے والے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آنے والا صرف رسول ہوتا ہے, پیغام لاتا ہے. پیغام کی موجودگی میں کسی نئے پیغام بر کا آنا کا تصور ہی غلط ہوتا ہے. اس میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ پھل دیتا رہے گا. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ باغ ہمارا ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ ان درختوں کی حفاظت کریں, ان کی نشو و نما کرتے رہیں,
یہ ہے اعمال صالح جنہیں آپ کہیں گے یہ کرتے رہیے. اس میں صلاحیت ہے کہ قیامت تک یہ پھل دیتا رہے گا. ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. وہ بات آ گئی کہ خاص طور پہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا ایک بیٹا بھی ہے. بنیادی تصور خدا کے متعلق غلط ہو گیا تھا. دوسری جگہ یہ ہے کہ یہ بیٹا اسی لیے بناتے ہو تم کہ عصائے پیری ہوتا ہے, بڑھاپے کے زمانے میں کام آنے والا ہوتا ہے. تو تصور تمہارا یہی ہے کہ خدا بھی بوڑھا ہو چکا ہے, اس کو ایک بیٹے کی ضرورت ہے کہ اس کی جگہ کام کاج کرے. تو کام کاج کیا کرے گا؟ ایک طرف تو تم نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ اس کے کام کاج کے لیے بیٹے کی ضرورت ہے, دوسری طرف یہ کہ وہ بیٹا جوان ہوا تو اسے پھانسی چلا دیا لا اپنے ہی ہاتھوں. تو راجا مل گیا اسے تمہیں تو ٹوٹ کے ٹوٹ. کیا قاعدہ عزیزان, یعنی وہ کس کام آیا بھائی اتنے کام کے لیے ایک بیٹا بنایا. ہر بوڑھا باپ جوان بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. یہاں ایک ہی بیٹا, نہ آگے نہ پیچھے, کوئی اور نہیں, ایک. اور اس ایک بیٹے سے کام اتنا ہی کہ وہ جوان ہوئے 30 برس کے تھے. ان کے عقیدے کے متعلق میں کہہ رہا ہوں عزیزان من, اور اسے سولی چڑھا دی. کہنے میں نہیں وہ سولی چڑھ کے وہ فوت نہیں ہوئے تھے. پھر جی کیا ہوا تھا کہ اپنے پاس بلا لیا لو, یعنی کسی کام کاج کے لیے نہیں, اپنے پاس ہی بلا لیا کہ بیٹھو بیٹا یہاں. غور کیجیے عزیزان من. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے اتنی دنیا کروڑوں کی تعداد میں اتنے پڑھے لکھے لوگ بڑے بڑے مفکر ان کے یہاں چلے آ رہے ہیں 2000 سال سے, اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. اب کیا کیا جائے؟ اب بات دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی آسان سی سیلف یہ مانتے چلے آ رہے ہیں. وہ کہا خاص طور پہ انہیں آگاہ کرو اس بات سے کہ کتنا باطل عقیدہ ہے جو کے لیے پھرتے ہیں اس سے. خدا کا ایک بیٹا بھی ہوگا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. علم کی بارگاہ سے نہ انہیں سند مل سکتی ہے نہ ان کے باپ دادا کو مل سکتی جو یہ عقیدہ رکھتے تھے. صاحب وہ بھی جہالت کی بنیاد پہ مانتے چلے آ رہے تھے, یہ بھی جہالت کی بنیاد پہ مانتے چلے آ رہے ہیں. اور اس کی سند یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ جس وقت بھی یورپ میں علم آیا ہے انہوں نے یہ بیٹا ہی نہیں بلکہ خدا سمیت باپ بیٹا دونوں کو ہی انہوں نے سمندر میں پھینک دیا تھا. چلو ہاتھی میں ہوتا غائب. انہوں نے سے مذہب سے ہی انکار کر دیا, لبادہ ہی اتار کے پھینک دی. یہ تھا نا کہ علم نہیں تھا, اس لیے وہ کیا قرآن کہتا ہے یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں. علم آ جانے کے بعد یہ عقیدہ باقی نہیں رہے گا. وہ جتنی دائریت پھیلی ہے یورپ کے اندر یہ عیسائیت کے ان باطل عقائد کے رد عمل کی بنا پہ پھیلی ہے. اور جتنی دائریت اب آپ کے نوجوانوں میں پھیلتی جا رہی ہے وہ ساری اس حالت کا رد عمل ہے جو ان کو وہاں مسجدوں میں اور واضحوں میں اور ممبروں سے افیون کی طرف پلائی جا رہی ہے. جب بھی شعور بیدار ہوتا ہے علم کی بنا کے اوپر کسی قوم کا ان کا رد عمل اتنا ہی شدید ہوتا ہے. صاحب انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ وہ بیٹا تھا اس کے ساتھ. یہاں وہ مقربین اور مصاحبین کی صافدار صاف بچھائی ہوئی ہے, خدا کو عرش پہ بٹھا رکھا ہے, ایک مسند پہ بیٹھے ہیں. وہ مسند جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ حدیث پہ بیان کیا کرتا ہوں. 8 پہاڑی بکرے ہیں جنہوں نے اپنے سینگوں کے اوپر تخت اٹھا رکھا ہے جس پہ خدا بیٹھا ہوا. پہاڑی بکرے ساتھ میں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں تک صرف آتا ہے. اس کے اوپر ان کے سینگوں پہ تخت ہے, تخت کے اوپر خدا ہے. یہ آج کے نوجوانوں کو پڑھایا جا رہا ہے. تو اس کا رد عمل یہ کیوں نہ ہوگا؟ یہ ہے وہ جو قرآن کہتا ہے کہ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. دین عزیزوں نے من علم کی بنیادوں کے اوپر دیا جا سکتا ہے.
ادعو اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، حضور کے ادوان مبارک سے کہلوایا قرآن میں کہ ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں علی وجہ البصیرت دعوت دیتے ہیں، علم دلیل برہان کی بنیادوں کے اوپر دعوت دیتے ہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، اور میرے جو فالوور ہوں گے، میری سنت کے جو پیرا ہوں گے، ان کا بھی مسلک یہی ہوگا۔ وہ علم اور عقل و خرد کے جو پھر آپ کے ہاں جو کفر قرار پا گئی ہے، یار کہتے ہیں کہ عقل سے کام لینا تو ابلیسی کام۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ علم نہیں تھا ان کے پاس، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے آبا کے پاس تھا، جہالت کے اوپر مبنی عقیدہ، جب بھی علم آئے گا یہ عقیدہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، تو کہا یہ اتنی کھلی ہوئی ایک وہی بات ہے جو کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سے بھی علم کی شعاع و کرن کی اس وقت آئی، یہ تاریکیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہت بری بات ہے جو کچھ منہ سے نکالتے ہیں، ان یقولون الا کذبا، بالکل قطعا جھوٹ ہے جو کچھ کہتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد ان کے متعلق رسول اللہ سے کہا کہ اب سوچو، یہ ہے وہ قوم مخاطب جس کے پیچھے تو جان بھلا رہا ہے، علم کی بنیادوں پہ تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں، جہالت اتنی واضح ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے چلے آ رہے ہیں جس کا علم نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے۔ تو کہا کہ تیرے مشفق ہونے کے متعلق تو ہم جانتے ہیں، سینے میں بڑا درد مند دل رکھتا ہے تو، لیکن کیا تو اپنی جان بھلا لے گا ان کے پیچھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ تو ایمان تو وہ لائے گا جو علم کی بنیادوں پہ بات کو سنے، سمجھے، پرکھے، پھر کسی نتیجے میں پہنچے۔ جہالت اور جہالت میں فخر کرنے والی قوم وہ کیسے ایمان لے آئے گی؟ یہ جو بنیادی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کی گرفت میں چلا آ رہا ہے یہ مسلمان، قرآن اس کے پاس موجود ہے، نہیں آتا اس طرف، جو بھی قرآن کو علاوہ جو بصیرت پیش کرتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ جہالت کی بنیادوں پہ جو لوگ عقائد اپنے استوار رکھتے ہیں، علاوہ ایک بصیرت باتوں کی طرف آتے نہیں ہیں۔ وہ چمگادل آنکھ کھول ہی نہیں سکتا دن میں، اس نے آنکھ ہی اپنی ایسی بنا رہی ہے کہ وہ اندھیرے میں ہی آنکھ کھولے۔ یہ ہو جاتا ہے جہالت کی بنیادوں کے اوپر اگر دو چار مسئلے بھی آپ آگے پہنچاتے رہے تو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے۔ پھر اب آئی بات ان کی خانقاہیت کی۔ میں کہتا ہوں کیا انداز ہے قرآن کا ساتھ، ایک مثال ہے جس کی روح سے ساری بات کو واضح کر گیا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس کائنات میں ہم نے تو حسن کو بکھیر کے رکھ دیا ہے صاحب، زیبائش کی چیزیں، آرائش کی چیزیں، حسن کائنات اس قدر عام کر دیا ہے ہم نے۔ یہاں دیکھو تو صحیح نبات الارض کو، یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں، سارا سوال ان کے استعمال کا ہے۔ سنکھیا بھی اپنا ایک حسن رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ معالج کی ہدایت کے مطابق فالج زدہ مریض کو دیا جائے، وہ علاج ہے۔ غلط استعمال کیا جائے زندہ کو موت دے دیتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جتنی چیزیں بھی کائنات کی سی ہے، یہ جو ہے نا لنبلوہم ایہم احسن عملا، دیکھنے کی بات صرف یہ رہ جاتی ہے کہ ان کے استعمال میں کون کون انہیں حسن کارانہ طور پہ استعمال کرتا ہے، کون انہیں شر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ چیزیں قابل نفرت نہیں ہے، زینت قابل نفرت نہیں ہے، آرائش و زبائش اور رہائش اور یہ چیزیں قابل نفرت نہیں ہے، ان کا غلط استعمال قابل نفرت۔ لیکن اگر سوچئے یہ جو بات کہا گیا آگے جو قرآن کہتا ہے لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، کہا کتنی ہی اچھی پھلواری کیوں نہ ہو تمہارے ہاں لگی ہوئی، خوبصورت پھول اس میں آ رہے ہوں،
مہکتی ہوئی خوشبوؤں سے سارا کمرہ تبدیل ہو جاتا ہو تمہارا. لیکن ایک گرمیوں میں ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیجئے، پانی دینا چھوڑ دیجئے، حفاظت کرنا چھوڑ دیجئے، وہ سارے کی ساری چوہا ہو کر رہ جائے گی. یہ ہے خانقاہیت. تو یہ کائنات اور اس کی تمام یہ زبائش کی چیزیں قرآن نے کہا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ. ان سے کہو کہ کون ہے جو حرام قرار دیتا ہے ہماری زینت کی چیزوں کو. حرمت کا سوال نہیں ہے، سوال صرف یہی ہے کہ استعمال کس طرح سے کرتے ہو تم ان کو. لیکن اگر ان کو قابل نفرت سمجھ کے ان سے اعتراض برتا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو کھیتی کا کیا اثر ہوتا ہے. ایک فصل کسی کھیتی کی نگہ برداشت چھوڑ دیجیے، اس کے بعد دیکھیے کہ وہی زمین جو حسن کی لہراتی کھیتیاں تھیں کیا بن جاتی ہیں. پھر فصلیں چورا ہو جاتی ہیں، کہا کچھ عرصے کے بعد بنجر زمین ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مثال سے ساری بات کیسے سمجھا گیا قرآن. دین کی ابتدا تو اس لیے ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر شے کو خدا کی دی ہوئی ایک نعمت تصور کر کے صحیح فائدہ اس سے اٹھایا جائے. اور جب وہ دین نظم میں بدلتا ہے تو پھر ان تمام چیزوں سے ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک پتہ نہیں ہر چیز میں ترک، یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو. اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے زمین چھوڑو، اس کی کھیتی کو چھوڑو، نباتات کو چھوڑو، پھر دیکھو اگلی فصل میں حشر کیا ہوتا ہے. کہا خانقاہیت یہ ہے. کتنی عجیب بین مثال ہے عزیزان ایمان اس کی. کھیتی کو قابل نفرت قرار دے دیجیے، بس اگلے سال دیکھ لیجیے ایندھن بن جائے گا. یہ کہنے کے بعد اب بات شروع ہوئی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. نظر آتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس میں عیسائی تو ایک طرف رہا، یہ خود عرب جو تھے مشرکین، یہ مکے والے یا مدینے والے، انہیں بھی معلوم تھا یہ قصہ. یہ قرآن جن قوموں کے جن لوگوں کی داستانیں بیان کرتا ہے یہ وہی تھے کہ جن سے یہ لوگ پہلے سے واقف تھے. یہ عرب جانتے تھے. وہ کرتا یہ ہے کہ جو داستانیں مشہور تھیں ان میں جو غلط باتیں مل گئی ہوئی تھیں ان کو الگ کر دیتا ہے. ایک تو وہ واقعہ صحیح بیان کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ بھی تاریخ کی کتاب نہیں کہ میں نے وہ واقعہ جو تھا اس کی صحت کر دی ہے. وہ جس مقصد کے لیے واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس پہ اہمیت دیتا ہے. وہ یہ ہے قرآن کا انداز. تو یہ اصحاب الکہف والرقیم اتنی سی بات کہی اور آپ دیکھیں گے کہ کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ کسی نے پھر پوچھا ہو ان میں سے کہ صاحب یہ کون تھے، کیا بات ہے. وہ سب کو معلوم تھا. یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ اچھا آگے بات آئے گی کہ ہم ان کی بات جو اصل واقعہ ہے وہ ہم سمجھاتے ہیں تمہیں. تو گویا جو بھی وہ واقعہ تھا ایک داستان کے طور پر وہ پہلے سے وہاں انہیں معلوم تھا. کہف کے معنی غار اور رقیم جو ہے عام طور پہ تو اس کے معنی کیے جاتے ہیں مرقوم کے معنی تختیوں کے اوپر جن کے آواز لکھے ہوئے ہوں، لیکن بات یہ نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اوریجن اس لفظ کی جو ہے یہ کچھ اسی طرح سے ہو، لیکن تورات میں راقیم اس کو کہا گیا ہے، رقیم کو راقیم کر کے لکھا گیا ہے. یہ ہے وہ جو شام میں نبطیوں کی حکومت تھی ان کا دارالخلافہ تھا، اس شہر کا یہ نام تھا. یہ عیسائیت کی خانقاہیت پہلے پھیلی ہی شام میں تھی. اور ضمناً یہ عرض کر دوں کہ مسلمانوں کے ہاں جو تصوف آیا ہے اس کی پہلی خانقاہ بھی وہ عثمان تھا اس کا نام. اس نے شام میں ہی خانقاہ قائم کی تھی. وہ عیسائیت سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوا. یہی جو بیت المقدس کے گرد کا فلسطین کا علاقہ، ساتھ شام کا علاقہ، یہ سارے ملے ہوئے علاقے تھے اس زمانے میں. تو زیادہ یہ خانقاہیں یہاں ہوتی تھی کیونکہ وہ نسبتاً زیادہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہ پہاڑوں کی کھو یا غار جسے کہتے ہیں یہ اس میں خانقاہیں ہوتی تھی. وہاں جو اب آرکیالوجیکل ریسرچز ہو رہی ہیں
ان میں وہ اتنی غاریں وہاں سے نکل رہی ہیں تو ساری سرزمین پٹی پڑی ہے ان غاروں سے، اور ہر غار کوئی نہ کوئی خانقاہ تھی۔ تو یہ رقیم جو تھا نبطی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ جب شام کو رومیوں نے فتح کیا ہے، رومن نے، تو انہوں نے اس شہر کا نام پیٹرا رکھا۔ اب رومن ہسٹری کے اندر اسے پیٹرا کہا گیا ہے، اور یہی ہے جس کو وہ پے کو اور تے کو بدل کے تو انہوں نے عرب والوں نے بترا اس کو کہا۔ اس کا آج بھی نام بترا ہے۔ کھنڈرات اس کے رہ گئے پچھلی جنگ کے بعد، بلکہ پہلی جنگ کے بعد جو وہاں کھدائیاں شروع ہوئی ہیں، تو اس میں جس طرح سے مہندجارو اور ٹیکسیلا کے مقام پہ یہ نکلے ہیں آپ کے یہاں کے نیچے، اسی بترا یا پیٹرا کے کھنڈرات میں سے اس زمانے کی خانقاہیں اور غاریں بہت برآمد ہو رہی ہیں۔ یہ ہے جو اصحاب الکہف والرقیم، یعنی وہ غاریں جو بترا میں واقع ہوئی تھی، ان غار والوں کا قصہ تمہارے سامنے آتا ہے۔ قصہ یوں مشہور تھا کہ یہ عیسائیت نئی نئی جب پھیلی ہے، آئی ہے، تو اس کے خلاف تھے یہ خود رومن بھی اس زمانے میں اس کے خلاف تھے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا کنگ ڈیشیس، یہ جو دقیانوس آپ کے یہاں لفظ ہے نا، یہ وہ ڈیشیس ہی ہے کنگ۔ وہ ہمارے ہاں تو دقیانوسی خیالات پوچھو نا کتنے قدامت پرستوں وہ کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ پرانے زمانے کا یاد ہوگا، حالانکہ یہ 3 صدی عیسوی کا ہے۔ 249 سے 251 عیسوی کا جو زمانہ تھا یہ اس میں یہ تھا، یہ بادشاہ رومن کا ڈیشیس، DECIOUS دقیانوس، اس زمانے کا ذکر ہے۔ تو یہ لوگ بڑے متعصب تھے، سخت گیر سے عیسائیوں کے اوپر ابتدائی دور میں ہر انقلابی جماعت کی طرح بڑا تشدد ان کے اوپر ہوا تھا۔ یہ تصوف اور غاروں کا مسلک انہوں نے اس کے بعد اسی لیے اختیار کیا تھا کہ حکومت کی طرف سے ان پہ بڑا تشدد ہوتا تھا۔ یہ تو بعد میں جب رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی ہے تو پھر یہ مذہب پھیلا ہے، لیکن وہ دین ختم ہو چکا ہوا تھا، مذہب تھا باقی جو رہ گیا تھا۔ یہ تو ویسے سینٹ پال نے ہی شروع میں یہ اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا اس دین کا، یہ یہودی تھا، عیسائی ہو گیا تھا۔ یہ جو عیسائیوں کے سب سے بڑے سینٹس میں سینٹ پال تو بہت بڑا سینٹ گنا جاتا ہے نا۔ یہ دین عیسیٰ علیہ السلام کو مذہب عیسوی میں تبدیل کرنے کا موجب یہ یہودی تھا۔ آپ کے یہاں بھی تو کانگریس نے کچھ کم قیامت نہیں ڈھائی ہوئی۔ یہ تھے وہ لوگ ابتدان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انبیاء کرام کی طرح ایک عظیم انقلابی ہستی تھی، یاد رکھو۔ برنباس کی انجیل میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ کیا پیغام لے کے آئے تھے۔ یہ چیز تو ان اناجیل میں بھی ملتی ہے کہ جب رومنز نے یہودیوں کی سازش کے ساتھ وہی مذہب اور وہ ملوکیت دونوں کا گٹھ جوڑ، یہ دونوں کا گٹھ جوڑ تھا نا، یہ یہودیوں کے ہاں یہ چیز تھی، یہ اس لیے ان کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ہمارے مذہب پہ نہیں رہنے دے گا، دین موسوی کے اوپر لے جائے گا ہمیں۔ اور جب دین موسوی آیا تو برنباس کی انجیل میں بڑی عجیب چیزیں ہیں۔ میری جو کتاب ہے شعبہ مستور، اس میں بھی آپ دیکھیں گے میں نے یہ کوٹیشن دی ہوئی ہیں۔ وہ مشورہ کرتے ہیں بیٹھ کے، یہ سارے جتنے بھی ان کے یہاں کے مذہبی پیشوائیت والے تھے یہودیوں کے ٹیمپل میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ اس وقت تو راوی عیش لکھتا ہے نہ کوئی کام نہ کاج، بیٹھے ہیں، تقدس بھی ہے، پاؤں بھی چومتے ہیں لوگ اور بہترین چیزیں لا کے بھی دیتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے صاحب، اور یہ شخص جس دین کے اوپر لے جا رہا ہے اس میں تو پیشوائیت ہی ختم کر دے گا، ہمیں پھر روٹی بھیک کی طرح مانگ کے کھانی پڑے گی، اس لیے اس کی مخالفت نہایت ضروری ہے۔ یہ تھی مخالفت ان کی۔ رومن سے جا کے کہا کہ یہ تو ایک انقلابی شخص ہے، بغاوت کر رہا ہے تمہارے خلاف، تمہاری بادشاہت کو الٹ کے رکھ دے گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔
دونوں کے گٹھ جوڑ نے یہ کیا تھا ان کے خلاف، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دوسری انجیلوں میں بھی یہ ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ صلیب دیتے تھے اس مجرم کے جرم کو تختی پہ لکھ کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ تو یہ ان کی انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب پہ لٹکایا گیا، اس میں جو تختی لکھی تھی رومن میں وہ یہ تھا کہ یہ ان کا بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ یہ ہے صحیح بات۔ انبیاء کرام یہ گدڑیاں پہننے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، وہ تو گدڑی پوشوں کو تختے پرویزی عطا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان سے پیشوائیت بھی کامتی تھی، ان سے ملوکیت بھی کامتی تھی۔ یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت جو تھی۔ بہرحال یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا، وہاں آپ تفصیل دیکھیے گا۔ تو یہ تھے وہ ابتدائی دور کے یہ عیسائی نوجوان کہ جنہوں نے یہ عدم بغاوت بلند کیا پیشوائیت کے خلاف اور رومن کی امپائر کے خلاف۔ دین عیسیٰ والے، مذہب عیسائیت والی نہیں۔ قرآن بتا یہ رہا ہے کہ ابتدا کیسے ہوتی ہے دین کے علم برداروں کی، ان کے متبعین پھر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ساری بات یہ بتائی گئی ہے اس میں عزیزان میں۔ اس قصے عیسائیت یہاں کیسے آ پہنچی؟ ہونا تھا، تشدد ہوا تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جب تک پوری تیاری نہیں ہوتی کہیں جا کے چھپ جانا چاہیے۔ تو وہ لوگ آئے اور ایک غار تلاش کیا انہوں نے، اس میں وہ چھپ گئے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نشو و نما دینے والے اب ایسا انتظام کچھ کیجو کہ جہاں ہمیں سامان پرورش بھی ملتا رہے اور امرنا، یہ دیکھیے وہ پروگرام جو ہمارے سامنے ہے اس کی کامیابی کے لیے بھی کچھ تدبیریں ہوتی رہیں، کچھ ایسا کر دیجیے ہمارے لیے۔ ظاہر ہے کہ باہر جو لوگ ان کے ہوں گے ان کے ساتھ یہ ہمراز ہوں گے، ان کی بھی سازش سے یہ کچھ ہو سکتا ہے نا۔ خود بخود تو غار کے اندر کھانے پینے کی چیزیں یا حسن تدبیر کے معاملات جو تھے از خود تو طے نہیں ہوتے، اور ان انقلابی جماعتوں کا ہوتا ہی یہی ہے، جسے آج کی اصطلاح میں انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں۔ تو کچھ تو ان میں سے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے ان تقویت کا باعث بنتے ہیں، کرے گئے۔ قرآن داستان کچھ ہسٹوریکلی نہیں بیان کرتا کہ مسلسل داستان بیان کیے چلا جاتا ہے، اس کے متفرق ٹکڑے ہوتے ہیں، ان میں نشاندہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے ایک مسلسل داستان کی شکل میں سامنے لانا انسانی فکر پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ شاعری کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن شاعری کے اندر بہترین حسن وہاں ہوتا ہے جہاں ایمائیت ہوتی ہے، سجسٹیونیس ہوتی ہے، یعنی یوں کھلے تو آپ کو بات جو کہہ دینا ہے اس میں نہیں وہ لطف ہوتا ہے جتنا کسی ایسی بات میں ہوتا ہے کہ اشارہ کرے اور سننے والے کے امیجنیشن پہ چھوڑے کہ وہ بات کو پورا کرے۔ جی آ گئی، ایمائیت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ادھر آ جاؤں گا تو بہرحال بات ہی کہیں سے کہیں نکل جائے گی، جان ہوتی ہے انداز بیان یا بڑا معلوم نہیں کدھر چلے، پوری کتاب لکھ دیتا نا یہ شخص،
مجھ پہ کیا بیتی ہے اور کس طرح سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں، تو وہ بات نہ پیدا ہوتی جو یہ چیز ہماری تخیل پہ چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ بچشم تر چلے ہیں، معلوم نہیں کدھر چلے، کیا وہ غالب کو گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئی اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے بات کے لیے پاس کے لیے کچھ نہیں کہا، سب کچھ کہہ گیا، ایک لفظ میری جو شامت آئی۔ دل دھڑکتا ہے، قدم رکتے ہیں گلشن کے قریب، آج یہ کیسا اجالا ہے نشیمن کے قریب۔ تو میں نے کہا یہ ہے کہ یہ ایک حسن ہے بیان میں کہ جہاں بات کی مائیت سے کہی جاتی ہے، قرآن میں عزیزان مان یہ حسن انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ میں نے جو اس کی مائیت پہ میں اور کرتا ہوں، پوچھو نا کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ جتنے میں نے آپ کو اشعار سنائے یا اس قسم کے سینکڑوں ہیں میرے، تو سارے کے سارے پھیکے ہو کے رہ جاتے ہیں اس کی مائیت کی طرف۔ بات چلے گی آگے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَنِينَ عَدَدًا۔ ایک وقت گزر گیا ان کو اس غار کے اندر، یہاں فتح کہہ کے ایک بات کہہ گیا کہ نوجوان، قانون کا لفظ کہہ کے ایک بات کہہ گیا، اٹھ کھڑے ہوئے، غار میں چھپنے کی طرف کہہ کے بات ساری کہہ گیا، وہاں جو انہوں نے جا کے یہ دعا کی کہ سامان مرحمت بھی عطا ہے اور جو پروگرام ہمارا ہے اس کی کامیابی کے لیے بھی کچھ ہوتا رہے، ساری باتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ اس غار میں کتنا وقت گزر گیا ان کے اوپر۔ وہ جو اس پہ کس سے داستانیں بنتی ہیں وہ تو ہماری تفسیروں میں ہے نا، ان میں آتا ہی پوچھے ہی نہیں کیا کچھ ہوتا ہے ان کے ہاں۔ وہ جیسی جہالت میں مبنی عقائد چلے آ رہے تھے اسی طرح جہالت میں مبنی پھر یہ کس سے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن تو یہ کچھ کہتا ہوا چلا جاتا ہے، سننا باسنا باسا کا دس یہاں سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں تو باسا بعد الموت ہی صرف کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد کھڑا ہو جانا۔ یہ لفظ بے عین سے جو ہے پہلے بھی آئی بات، باسا کے معنی ہوتا ہے کہ جو زنجیریں کسی کے ہاں جس کی آزادی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو اگر اٹھا دیا جائے، اسے عربی میں باسا کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ باس پارٹی جو ہے عراق کی، آپ دیکھتے ہیں اس کا نام باس پارٹی کیوں ہے؟ فریڈم موومنٹ والی، یہ لفظی استعمال ہوتا ہے فریڈم کے لیے۔ سننا باسنا ہوں، پھر جو ان کے راستے کے اندر وہ رکاوٹیں تھیں وہ اٹھ گئیں۔ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اس دوران میں جو باہر تغیر واقع ہوا ہے اس میں یہ جو دو پارٹیاں تھیں، ایک ان کی پارٹی اور ایک مخالف پارٹی، ان دو پارٹیوں نے یہ جو درمیانی وقفہ ملا ہے اس میں ان دو پارٹیوں نے کیا کیا؟ کیا ان کی پارٹی کچھ غالب آئی یا اسی طرح سے مغلوب ہے؟ اس دوران میں یہ انقلاب آ چکا ہوا تھا۔ یہ جو تھی عیسائیوں کی پارٹی یہ مضبوط اور محکم ہو گئی تھی، اس لیے قرآن نے یہ حزبین کہہ کے بات کر دو پارٹیوں کا ذکر کر دی کہ وہ دیکھا جائے کہ اس دوران میں ان دو پارٹیوں کی کیفیت کیا ہوئی ہے۔ کہا یہ تھی بات ساری، داستان جو ہے وہ آپ نے سن لی، لوگوں کی زبانی جو قصے مشہور ہے وہ تو پھر وہی کالا جن اور سبز پری کے قصے تھے، ان کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ نانے میں قصے علیہ کا نداہم بالحق، سچی بات ہم بتاتے ہیں۔ تو سچی بات کیا تھی؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ ایک نوجوانوں کی جماعت تھی کہ جو خدا کے قوانین کی صداقت پر ایمان لے آئے ہوئے تھے اور ان کی بات دور دور تک پھیل رہی تھی۔
یہ جو پھیلنا ہوتا ہے نا اس آواز کا، یہ نہیں برداشت ہو سکتا مخالف قوتوں سے. پھیل رہی تھی. دیکھتے ہیں قرآن کیا بات کہہ جاتا ہے. اگر وہ چند نوجوانوں تک محدود رہتی اور ان کو یہ معصور کر دیتی یہ مملکت تو پھر خطرہ نہیں تھا. زدناہم ہدن، ان کے راستے کشادہ ہو رہے تھے، اس سے خطرہ پیدا ہوا مملکت کو کہ بات پھیل رہی ہے. انہوں نے مخالفت شروع کی. قرآن کہتا ہے ضربتنا علی قلوبہم اذ قالوا، یہ وہ آگے اللہ جب وہ اپنے پروگرام کو لے کے اٹھے ہیں، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے تشدد کتنا کیا، کہا یہ کہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ہم نے. دلوں کو مضبوط اسی لیے کیا جاتا ہے نا کہ کسی خطرے کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کوئی. ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور انہوں نے یہ وہ اعلان کیا، وہی اعلان عزیزان ایمان انقلابی اعلان جو ہر رسول کی زبان سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. کہا گیا انہوں نے، کہا یہ کہ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. ہم صرف اسے بات رب کی ہوتی ہے. یہ ہر حاکم، ہر بادشاہ، یہ ربوبیت کا جو سامان ہے، پرورش کا سامان جو ہے، روٹی، وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. قرآن نے بتایا فرعون کے زمانے میں جو اس نے کہا تھا نا ربکم الاعلی، وہ پرستش کے لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ تم پرستش میری کرو. کہا اس نے یہ تھا کہ دیکھو یہ زمین کس کی ہے، ہماری ملکیت ہے، یہ نہریں کس کی ہیں، ہماری ہیں، انا ربکم الاعلی، میرے ہاتھ میں رزق ہے تمہارا. یہ بات ہی ساری یہاں سے ہوتی. بھوکا مارو پھر ہر بات اس سے کراؤ. جو روٹی کا محتاج کسی دوسرے کا نہ ہو وہ کیوں دوسرے کی محکومیت اختیار کرے، کیوں بدائل بنے؟ نہیں بنتا. اعلان یہ ہے ربنا رب السماوات والارض. ہمارا ایمان یہ ہے کہ کوئی انسان دنیا کا یہ حق نہیں رکھتا کہ انسانوں کی نشو و نما کے سامان کو اپنے ہاتھ میں اور اپنے قبضے میں رکھے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ صرف خدا کا دیا ہوا ہے، خدا کی تعویل کے اندر یہ رہنا چاہیے. سماوات میں ہی خدا نہیں ہے، وہ عرض میں بھی وہ خدا ہے. والارض لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم کسی حکمران کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے. لقد قلنا اذا شططا، ایسی بات اگر ہم کہیں گے تو یہ تو حق سے بہت دور کی بات لے جائے گی ہمیں. ہم قدم یہ کہنے کے لیے نہیں تیار. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ قوم جتنی ہمارے ساتھ ہے، انہوں نے اس کی حکمرانی اور اسی خداوندی کو چھوڑ کے یہ سارے کے سارے معبودان باطل، یہ حکام، یہ افسر، یہ بادشاہ، یہ مذہبی پیشوائیت، انہیں خدا بنا رکھا ہے. ہم ان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اٹھے ہیں. یہ تھا جی جو کہا کہ ہم بتاتے ہیں اس کی صحیح داستان کیا ہے. داستان میں کہانی کی جزیات نہیں بتائی، داستان اصل بتائی کہ بات تو یہ تھی. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کہا کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہنے کی کہ یہ زمین میری ملکیت ہے. کیا بات ہے سلطان بین، دیر نو اتھارٹی. اور یہ آج بھی عزیزان من دنیا کے ہر دور کے اندر یہ اتھارٹی، یہ سند کسی کے پاس نہیں ہو سکتی کہ یہ زمین میری ملکیت ہے، یہ روشنی میری ملکیت ہے، حرارت میری ملکیت ہے. سند آپ کے پاس تو وہی ہوگی جو آپ نے کسی سے خریدی ہے، بس امیجیٹ جو آپ کے یہاں کا مالک ہے وہاں تک کی سند. باپ سے بیٹے نے لی ہے وراثت کی اتنی سند، یہ سند بین تو ہے نہیں. وہ تو وہ ہوگی کہ پہلے ثابت کرو کہ اصلی اس کا مالک کون تھا. یہ چوری کا مال خریدنے سے آپ اس سے اگر انگوٹھا بھی لگوا لے اور اس سے دستاویز بھی لکھوا لے تو آپ کو یاد ہے کہ اس قانون میں بھی وہ قابل سماعت نہیں گنی جاتی، وہ سند بین نہیں ہوتی.
سلطان بین کیا قرآن عزیزان مان اتھارٹی یہ نہ ہو پہلے وہ ثابت کرے جس سے تم کہتے ہو نا کہ میں نے فلاں سے لی کے مالک بن گیا ہوں، وہ ثابت کرے کہ وہ تھا مالک، پھر سلطان بین آئے گی یہ بات۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، آپ حکومت سے تم کہتے ہو کہ ہماری حکومت میں ظلم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیا یہ کوئی کم ظلم ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ اتنا بڑا جھوٹ کہ خدا کی زمین کو کہتے ہو ہماری ملکیت ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو کہتے ہم ظلم نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے تو کیا ہے یہ عدل ہے؟ یہ عدل یہ ہے وہ جو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا قوم سمود سے کہ یہ ارض اللہ، یہ ناقہ ناقۃ اللہ، زمین خدا کی، یہ جاندار خدا کے، زمین خدا کے ان مخلوق کے لیے کھلی رہنی چاہیے، یہ ہے حق۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، چنانچہ انہوں نے پھر آپس میں بات کی، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اب انہوں نے یہ آپس میں کہا کہ بھائی جب ایسا کھلے ہوئے مسلک اختیار تم نے کر لیا ہے، اعتزال یہ ہوتا ہے مسلک انقلابی پروگرام والوں کو، پلا لیا تم نے، یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے، کہا نہ انہیں تم مانتے ہو نہ ان کے جو اور الہ ہیں ان کو مانتے ہو۔ جب اتنی بڑی سرکشی کا مسلک اختیار کر لیا تو اب ان حالات میں تو ان کے اندر رہنا جو ہے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اس لیے انہوں نے جا کے غار میں پناہ لی تھی۔ سمجھ لیا یہ قصہ کیا تھا؟ خود عیسائیت ابتدا میں کیا تھی؟ جب تک اپنے رسول کے دین کے اوپر امت رہتی ہے بڑی انقلابی امت ہوتی ہے، بہت بڑی انقلابی امت ہوتی ہے۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آپس میں انہوں نے اصرار کی، جو ان کے ہاں کے سرغنے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے طریقہ کار یہی رہ گیا، اب جو ہم نے اعلانیہ ان سے یہ کہہ دیا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ ہے اعلان، کوئی کمپرومائز نہیں ہو، ہمارا مسلک الگ ہو گیا تھا، دین الگ ہو گیا، کوئی منافقت نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، کوئی مصالحت نہیں، لیکن اس اعلان کے بعد تو پھر ٹکراؤ لازم ہے نا، کھلی ہوئی بات۔ یہ چھوٹے پیمانے پہ جو غار کی طرف آئے ہیں وہی ہے جو بڑے پیمانے پہ ہجرت کہلاتی ہے، اور یہ فرار کی راہ نہیں ہے، بار بار یہ چیز آتی ہے تو یہ میرے سے تمہارے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے بھی تدبیریں ہو جائیں گی، خدا کرے گا، تو یہ اسکیپزم تو نہیں ہے، فرار نہیں ہے، اسٹریٹجی ہے۔ اپنے پروگرام کی کامیابی کے لیے ایک نیا طریقہ کار ہے جو تجویز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، یہ تھا۔ آج وہاں گئے، تھوڑی سی بات قرآن وہ کہتا ہے کہ اس نے تبدیل، پہلی بات یہ تھی کہ کچھ یوں ہی نہ جانے پہچانے جائیں، جن لوگوں نے وہ غاریں دیکھی ہیں، ہمارے ہاں تو یہ غار ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتے ہی ہیں وہ تنگو تاری اتنے سے پورنے گئے ہوں گے جنہوں کیسے آئے گئے، یہ غاریں تھی جن کے اندر پوری کی پوری فوج سما جایا کرتی تھی، باہر اس کے اتنا سا منہ، آگے چل کے پہاڑ کے اندر سے بہت کھلا سا درا ہوتا تھا، اب بھی وہ وہاں جو کھل رہی ہیں غاریں اور ان کے منہ وہاں یہ نظر آ رہا ہے، وہ اندر ایسے جیسے بستیاں بستی ہیں۔ کہا انہوں نے تجویز کیا اس قسم کی غار کو کہ وہ جو شمالن جنوبن کچھ ہو، تاکہ وہ نہ تو چڑھتا سورج جو ہے اس کی روشنی اندر آ کے پڑے، نہ غروب ہوتے وقت اس کی روشنی اندر آ کے پڑے، رخ ایسا ہو غار کا، پہلی چیز تو یہ تھی۔
تو دور سے باہر سے جاتے ہوئے ہی کوئی یوں جھانک نہ لے روشنی میں کہ وہ اندر یہ کیا ہے. تاریخ غاریں بڑی ڈراؤنی خطرناک ہوتی تھی، ان کے اندر تو یہ درندے اور یہ سانپ اور یہ رہتے تھے، عام طور پر لوگ جھانکتے بھی نہیں تھے غاروں میں. اس قسم کا غار تجویز کیا. ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. تو دیکھے گا کہ سورج جب چڑھتا تھا، میں نے کہا عزیزان من الفاظ قرآن کے جو ہوتے ہیں تزاور، اب اس غار ہے اس کے اندر انقلابی جماعت ہے، اس میں کوئی تقدس ہے نا. کہتے سورج طلوع ہوتا تھا تو ایک جانب سے اس کی زیارت کرتا ہوا گزر جاتا تھا. ویسے تو اس کے سامنے وہ ذرا سا جھک جانے کے معنی ہوتے ہیں، یہ اصل میں تو نظار و نظار ہوتا ہے نا، لیکن یہ جو ہمارے ہاں کا لفظ آ گیا ہے مزار اسی سے ہے نا جس چیز کی زیارت کی جائے جا کر، اور زیارت کے اندر کسی کے سامنے جھک جانے کو وہ کہتے ہیں. تو یہاں یہ لفظ جو ہے زبانی لفظ ہے، تو وہ چڑھتا تھا تو وہاں سے ذرا سے جھک کے یوں چلا جاتا تھا تو براہ راست روشنی نہیں پڑتی تھی. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. غروب ہوتا تھا تو پھر وہ کاٹ کے ان کا راستہ تو دوسری طرف جنوب کی طرف نکل جاتا تھا. مطلب یہ تھا کہ براہ راست روشنی اس کے اندر پڑتی نہیں تھی، اور وہ اس کے اندر فجوتن، وہ جو کھلا ہوا میدان تھا اس میں وہ تھے جو رہ رہے تھے. تو نظر آتا ہے کہ خاصی تعداد تھی اس پارٹی کی جو اس کے اندر گئے ہیں. ذالک من آیات اللہ. انہوں نے غار کو جب یہ انتخاب کیا ہے غار کا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی اس پروگرام میں خدا کی بتائی ہوئی کچھ نشانیاں دی، ان میں سے ایک نشانی ہے کہ غار بھی اس قسم کا ہمیں مل رہا ہے. میں یاد اللہ فہو المحتاط میں یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. یہاں پھر وہ آیا ہے جو خدا کی رہنمائی میں چلتا ہے کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، جو اس کے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر کوئی بھی اس کو صحیح راستے پہ نہیں لگا سکتا. فلن تجد له ولیا مرشدا کا لفظ جہاں آیا یہ تو ہم جو روز مرشد پکڑتے ہیں، خدا نے اپنے آپ کو صرف مرشد کہا. رشد و ہدایت اس کی طرف سے ملتی ہے. فقط تبین الرشد من الغائب. قرآن نے رشد اور غائب کو الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے. اس اعتبار سے خدا ہی مرشد ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا، رشد لے ہی نہیں سکتا. وہ کہا کیفیت اندر جا کے انہوں نے اپنا پروگرام بنایا یہ وتحسبهم ایقاظا وهم رقود. تو اس انداز سے وہاں کچھ نیند پوری کرتے تھے کہ اگر کہیں کوئی جھنک بھی لے تو اسے معلوم ہو جائے کہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، جاگ رہے ہیں. ویسے تو رقود کہتے ہی تھوڑی سی نیند کو ہے، لیکن ایسی تھوڑی سی نیند کو جو بہت اچھی طرح سے نیند آئے، وقت تھوڑا اس میں لگے. کیا بات ہے لفظ کی. تو ایسا نظر آتا ہے نا کہ وہ کچھ کارے وارے مقرر کر دیے ہوگے، کچھ جاگتے رہے کچھ سوتے رہے، تھوڑی تھوڑی سی نیند کرے. دونوں لفظوں میں بات کہہ گیا ہے قرآن. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور ویسے بھی وہ تھے وہ جگہ بھی بدلتے رہتے تھے، پوزیشن جسے آپ کہتے ہیں، پوزیشنیں بھی بدلتے رہتے تھے اندر، کبھی جنوب کی طرف کبھی شمال کی طرف. یہ ان کے اندر کی اسٹریٹجی بتائی ہے کہ وہ اندر جا کے تسبیحیں نہیں پھیرتے ہیں کہ سنت مسلح سے نہیں سن بہ گئے. یہ ساری چیز نظر آتی ہے جیسے ایک عسکری نظام ہے جس کے تابع وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پہرے بھی دیے جا رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقت سوتے ہیں، تھوڑا وقت جاگتے ہیں، کبھی دائیں طرف ہو جاتی ہیں، کبھی بائیں طرف ہو جاتی ہیں. لَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور وہ دروازے کے اوپر ان کا وہ جو کتا ہے بہت بڑا ہوگا، وہ یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے یوں بیٹھا ہے، شیر کا بچہ اشارہ دے رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ غار کے منہ کے اوپر ہی آ جائے تو پتہ اندر سے چڑھے تو کتا تو بہت دور سے دیکھے گا نا. اس زمانے کا انتظام ایسا ہی تھا، غار کے اوپر باہر اگر وہ پہرے دار کھڑے کر دیتے تو وہ تو بھیج ہی کھل جاتا. تو پہرے دار آدمی نہیں کھڑے کیے، بہت بڑا کتا بتا دیا سر ٹھیک ہے، وہ دور سے اعلان کر دے گا، کسی کو آتا دیکھے گا. غار میں متعدد راستے بنائے ہوں گے انہوں نے، ایسا نظر آتا ہے.
لَوِتْ طَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّوْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُوتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کیونکہ وہ اس جگہ ایسی بھیانک تھی، غار اور اس قسم کا انہوں نے اس کو بنا رکھا تھا کہ اگر کسی کو کچھ اطلاع بھی ہو جائے نا کہ کتا ہے شاید جہاں کوئی جاندار چیز ہو، تو وہ ڈراؤنا بھیانک ایسا منظر تھا کہ وہ کوئی جھانکنے کی وہاں وہ ضرورت نہیں پاتا تھا، وہیں بھاگ جائے ڈر کے مارے، ایسا انتظامات کر رہے تھے۔ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اس طرح سے پھر ان کی وہ جو رکاوٹیں تھیں جب وہ دور ہوئی تو پھر ان کو ہم نے اٹھا کھڑا کیا، پھر انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھائی کتنا ایک وقت ہو گیا ہوگا، تو گویا کیلنڈر تو اندر نہیں تھا، اندازہ تھا، غار تھا جہاں سورج کے طلوع و غروب کا بھی کچھ حساب مشکل ہی تھا، یوں بیٹھے ہوئے اندازہ کر رہے ہیں کہ کیا خیال ہے بھائی کتنا عرصہ ہم رہے ہوں گے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا اس کی کیا بات ہے، کچھ مدت تم کہتے ہو اتنی یا اتنی یا اتنی، یعنی وہ اس جھگڑے میں پڑے ہی نہیں، یہ معنی ہے یہ گننے کے جھگڑے میں نہیں پڑے کہ کتنی مدت تک ہم رہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، چھوڑ دو اس قصے کو، خدا جانتا ہے، بات تو یہ ہے کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، لو ایک آدمی بھیجے اپنے میں سے اور یہ اپنے زمانے کا جو سکہ تھا یہ لے کے جائے وہ، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور وہاں کسی ناندائی کی دکان سے صرف روٹی خریدنے کے لیے جائے اور اتنے میں سارا کچھ دیکھتا چلا جائے۔ ایک تو اگر یہ سلطنت مملکت ہی بدل گئی ہوگی تو سکہ بھی بدل گیا ہوگا، وہ انگریزوں کے زمانے میں ہمارے ہاں توا تازہ ہوں سی سکھانا، تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ وہاں یہ نظر آ جائے گا کہ سکہ بدلا ہوا ہے یا نہیں، وہاں سے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ مملکت بھی بدل گئی ہے یا نہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، بڑی باریک بینی سے کام لے جو جانے والا ہے، بڑا رسک ہے جس میں ہم اس کو الجھا رہے ہیں۔ کیا الفاظ ہے قرآن، لطیف خبیر کہا ہے نا قرآن نے اپنے آپ، خدا نے اپنے آپ کو باخبر، لیکن اس طرح خبر رکھنے والا کہ جس کے متعلق خبر رکھ رہا ہے اس کو پتہ تک نہ چلے کہ کوئی مجھے واچ کر رہا ہے، ایسا انویسٹیگیٹ ہے۔ کہا اس قسم کا آدمی بھیجو اور اس سے تاکید کی کہ دیکھنا یہ بڑا ضروری، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، دیکھو کسی کو کسی طرح سے ذرا سا شعور نہ ہونا پائے تمہارے متعلق۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، ذرا سی بھی اگر بھنک پڑ گئی انہیں تو یاد رکھیے پھر تم قابو آ جاؤ گے، تو اس کے بعد پھر دو ہی مطالبے ہوں گے کہ یا تو یہی کہ وہ کہیں گے ہمارا دین اختیار کرو، اور یا تمہیں سنسار کر دیں گے، یہی پتھروں سے مار دیں گے، یاد رکھو کتنا بڑا رزق ہے۔ وَكَذَٰلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس طرح سے وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اندازہ لگایا کہ بہت بڑا انقلاب آ چکا تھا، ان کی پارٹی سٹرانگ ہو گئی ہوئی تھی، یہ مسلک پھیل چکا ہوا تھا، اور دیکھنے والے نے کہا کہ وہ جو وعدہ خدا نے کر رکھا تھا کہ یہ ہوگا تمہارا پروگرام کامیاب، وہ تو ہو رہا ہے، ان ساعۃ لا ریب فیہا، وہ انقلاب تو آ گیا ہے جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ الساعۃ قرآن کے اصطلاح میں انقلاب کو کہتے ہیں، وہ جسے ہمارے ہاں بھی گھڑی کہتے ہیں نا، یہ گھڑی معاشر کی ہے، تو عرصہ معاشر میں ہے، یہ وہی لفظ ہے جس کا ترجمہ گھڑی کر دیا، انقلاب کے معنی میں ہوتا ہے، ساتھ زمانہ ہوتا ہے تیزی سے کوئی چیز جو آنے والی ہو۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقال ابنوا علیہم بنیانا، کیا بات ہے، کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے، کہتا بات تو یہ تھی، ایسے انقلابی یہ لوگ، یہ کچھ انہوں نے کر کے دکھایا، اس کے بعد یہ مسلک آگے پھیلا، یہ کچھ ہوتا ہوگا، کہنے لگے پھر وہ مر گئے، اس کے بعد آگے یہ مذہب پرست مجاور انہوں نے بنا دی قبریں، بیٹھ گئے ان کے اوپر جھاڑو لے،
مور پنکھ لے کے کہنے لگے اب یہ اس کے بعد آپس میں جھگڑا شروع ہوا کہ صاحب ان کی یادگار کس قسم کی قائم کی جائے. چلیے مزار کیسا بنایا جائے, خانقاہ کیسی بنائی جائے, کس قسم کی قائم کی جائے صاحب. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وہ جس پارٹی جو غالب آ گئی ان میں, جو مشورہ کر رہی تھی, جو اکثریت تھی جو غالب آ گئی پارٹی, انہوں نے کہا کہ خالی خانقاہ ہی نہ بناؤ, دادا صاحب کے مزار کے بعد مسجد بھی بناؤ. جا نئے مزار بھی نہیں آئے, نماز بن پہ آئے آن لگے پہلے باہر آ جی کر کہنے کے یہ کرو عبادت گاہ بناؤ. اور کچھ عرصے کے بعد اگر وہ عبادت گاہ والی کشش باقی نہ رہی تو یہ خود ان کے خانقاہ اور مزارات جو ہیں خود عبادت گاہ بن جائیں گے صاحب. بس یہ ہے جو انہوں نے کہا تھا, یہ کرو. انقلابی جماعتوں کے بعد عزیزان من پھر یہ ہوتا ہے. یہاں بھی کئی آپ دیکھیں گے کئی مزار ہیں, غازی فلاں سے ہی شہید, اور وہ مزار اسی قسم کا جیسے فقیروں کے مزار ہوتے ہیں, میلے لگتے ہیں, ڈھول بجتے ہیں, عرس ہوتے ہیں, ابھی نام کے ساتھ غازی ہوتا ہے. نظر آتا ہے کہ یہ ابتدا میں کون تھے, اور اس کے بعد جب پھر وہ قبریں پوجنی شروع کرتے ہیں تو وہ پھر وہ کوئی بھنگا خانے کا فقیر ہوتا ہے, وہ غازی اور شہید ہوتے ہو, کوئی بھی ہو, بس اس کا تو مزار ہوتا ہے, مجاور ہوتے ہیں, اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر, اور پھر وہ کہنے لگے کہ یہ بجائے اس کے کہ جو اوپر مجاور بیٹھے ہوں وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کتنے بڑے انقلابی لوگ تھے اور انہوں نے کس قسم کے یہ مار کا آرائیاں کی تھی اور کیسے یہ جان دی تھی. کہنے لگے یہ سب داستانیں ختم ہو جاتی ہیں. ان کے متعلق پھر مجاور باتیں یہ کچھ کرتے رہتے ہیں, سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجم بالغیب. بیٹھے ہوئے کہانیاں, یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, وہ دوسرا کہتا ہے نہیں 4 سال بننا کتا سی ٹوٹا لا کے. قرآن میں نے اپنی طرف نہیں کہا, رجم بالغیب, اندھیرے میں تیر تکے چلاتے رہتے ہیں. کیا لفظ ہے قرآن کرنا لگے گا, 3 سال چوتھا کتا آواز دینا ہے. کیا نقصہ کہتا ہے قرآن. نہیں دانی وہ یقولون صدقۃ وثامنون کلبہم. ایک بہت بڑا ان کے یہاں کا قبیلہ ہوتا ہے, کیا لگے تو سارے بغداد آیا گیا, کسی نے کچھ پتا نہیں, کچھ نہیں پتا آئے گا. وہ حسن بھی ساتھ حسن کتا تھا ربی عالم بعدت ما یعلم الا قلیل. یہ بات ہی کون سی ایسی تھی کہنے کی, تو یہ تھی کہ بابا اس کا کیا سوال ہے کہ تعداد کتنی تھی, بات یہ کہو کہ تھے اور کیا کر گئے وہ, یہ تھی بات جو کہنے کی. فلا تمہارے فیہم الا مرا ظاہرا. اب قرآن مخاطب سے یہ کہتا ہے کہ تم بھی ان کے متعلق ان پیسوں میں نہ پڑ جانا کہ تعداد کتنی تھی, نہ تمہیں پتا نہ انہیں پتا ہے. یہ جو ظاہرہ بات قرآن نے کہی ہے, بات یہ ہے, اس پہ تم نے غور کرو. ولا تستفتیہم منہم احدا. اور نہ ہی اس کے متعلق اب تم ریسرچ اسکالر بٹھاؤ تو وہ تحقیق یہ کرے کہ کتنے تھے. ارے کچھ اسکالر بٹھانے ہیں تو یہ بٹھاؤ کہ یہ کیا کرنے آئے تھے, کیا کیا تھا انہوں نے, کون تھے یہ. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے صاحب ان مجاوروں کے اوپر ساری باتیں اس قسم کی وہ ہوتی رہیں گی صاحب. کسی کے متعلق یہ نہیں بتایا جائے گا کہ کتنی بڑی انقلابی جماعت تھی, کیا کچھ انہوں نے کیا, کیا مقام تھا ان کا. وہ کسی غازی کی قبر ہو یا کسی مجذوب کا مقبرہ, تو دونوں ہی کی پرستش وہاں ہوتی ہے, اور اوپر بیٹھے ہوئے مجاور ان کے متعلق یہ قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں لوگوں کے, اور لوگ بھی جا کے سنتے رہتے ہیں. انہیں خود بھی اتنا علم ہوتا ہے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, سننے والوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا, وہ سن کے چلے آتے ہیں. وہ ایک ان کے ہاں کی ایک عبادت گاہ بن کے پھر رہ جاتی ہے. عقیدت مندوں کا ہجوم ہوتا ہے, اس قسم کی لغت باتیں وہاں ہوتی رہتی ہیں. عزیزان مان, یہ ہے جو قرآن بتانے والا ہے.
یہ تھا جو قرآن نے بتایا ہے کہ ہوتا کیا ہے دین کے ساتھ آخر میں جا کے. یہ تھی عیسائیت. کہا ان سے کہو جو کہہ رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا تھا, اس نے صلیب دیا, سب کچھ, یہ بتاؤ کہ وہ کتنا بڑا انقلابی انسان تھا اور اس نے آگے کس قسم کی جماعتیں پیدا کی تھی. ان کے ساتھیوں کو تو ایک طرف تمہاری انجیل یہ بتا رہی ہے عزیزان من. اس قدر حد تک ہمیں تذلیل کن چیز, میں کہتا ہوں اس اتنی سی چیز سے عیسائیت اور قرآن کے اندر فرق نمایاں نظر آ جاتا ہے. ان کی یہ کیفیت کہ حضرت مسیح کے کل 12,000 ساتھی تھے. ساری زندگی میں ان کی انجیل کے مطابق 12 تو کل ساتھ نصیب ہوئے انہیں. ان میں سے ایک نے 30 روپے لے کے مخبری کر کے تو بیچ دیا, یہ ہو گئے. اور باقی 11 جو تھے جب یہ پکڑے گئے ہیں تو 11 کے 11 بھاگ گئے, کوئی ایک بھی ساتھ نہیں تھا. یہ انجیل ان کی آج بھی یہ کہہ رہی ہے. اس قسم کے ساتھی عزیزان من, یہ تو خدا کے عظیم رسول انقلابی تھے. ان ڈاکوؤں کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آخر تک ساتھ دیتے ہیں کہ صاحب نہیں جرانا نے بابا ایک نہیں تھا. اور آگے جو بات اگلی آتی ہے اس سے تو کلیجے پہ چھری چل جاتی ہے صاحب, کہ خود حضرت مسیح جب ان کو صلیب پہ چڑھایا تو انہوں نے کہا کہ ماں سبق نہیں, میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو ساتھی ان کو چھوڑ گئے اور یہ وہاں یہ خدا سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. معاذ اللہ. قرآن آتا ہے عزیزان ایمان, اندازہ لگائیے عیسائیت کتنی سخت مخالفت کر رہی تھی اسلام کی. ان عیسائیوں نے کتنی مخالفت کی اسلام کی. اسلام نے, قرآن نے آ کے یہ کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ لو بھائی مقام آ گیا خطرے کا, نازک گھڑی آ گئی ہمارے پروگرام میں, اور آپ نے یہ کہا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اس معاملے میں. قرآن کہتا ہے کہ پورے کے پورے حواریوں نے بجٹ زبان کہا کہ ہم ساتھ دیں گے تمہارے ساتھ, جیئیں گے بھی اور مریں گے بھی تمہارے ساتھ. قرآن یہ کہتا ہے. ان کے ہاں کے عیسائیوں کے یہ بزرگ راہ, ان کے ہاں کے یہ سینٹس, ان کے ہاں کے یہ پجاری, انہی نے یہ سارے شامل جنہوں نے یہ انجیلیں وغیرہ مرتب کی ان کے ہاں کی, وہ اپنی انجیلوں میں یہ لکھتے ہیں ان کے متعلق. قرآن ان کی مدافعت پیش کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ اس نے آواز دی اور انہوں نے یہ آواز دی سامنے سے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور اگلی بات کیا چیز ہے جس کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا. ایک لفظ میں قرآن نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے کہا یہ تھا کہ کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ روٹی ان کے ہاتھوں سے نہ آئے, روٹی اس کے ہاتھ سے آئے. معاہدہ من السماء جسے کہتے ہیں, وہ تو پھر ہمارے یہاں داستانوں میں پڑ گئی نا بات کہ وہ جی کس طرح سے آسمان پہ سے ایک خان اترا کرتا تھا, پکی پکائی تازہ روٹیاں لئی کر دیا, جس طرح نہ آسمان سے وہ اترتی تھی تازہ تازہ روٹی. وہ دسے ہوں ایڈی وڈی مچھلی ہوں سی, اینی روٹیاں ہوں سن, یہاں پیو بیٹھا ہے سی اتنے گن والا. دین مذہب میں آ جاتا ہے عزیزان من تو مذہب کا انگیز ہی نہیں ہے, ہاؤس میں پست کر کے رکھ دیتا ہے. یہ روٹیاں تھی جو آتی, کہا انہوں نے یہ تھا کہ بڑی انقلابی چیز ہے جس کو ہم لے کے رکھتے ہیں کہ انسان روٹی کے لیے ان کا محتاج نہ ہو, روٹی خدا کے ہاتھ اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے اس کے لیے, جہاں تک جانا پڑا ہم جائیں گے تمہارے ساتھ. یہ ہے عزیزان من. قرآن نے تو ڈسائپل کی جگہ ان کو کہا یہ حواری ہے کہ جن کا دامن ہر قسم کے آپ سے پاک تھا, دھلا ہوا تھا. قرآن ان کے قصوں میں یہ باتیں بتا رہا ہے. یہ اصحاب کہف جو تھا, ان کے قصے ان کے ہاں بہت مشہور ہیں عیسائیت میں. وہاں ان غاروں کے اوپر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے یہ معبد. شام میں یہ جو اب نکلی ہیں یہ کھنڈرات جو کھدائی ہوئی ہے, ان میں یہ چیزیں نکلی ہیں, تختیوں پہ لکھی ہوئی ہیں. لکھا ہوا یہی ہے کہ بہت بڑے سینٹ تھے, دنیا کو تیاگ کے وہ آ بیٹھے ہوئے تھے, کہاں پیندے ہوں سن. یہ قصہ قرآن ان کا
ان کے رسول کو نہیں، ان کے حواریوں کو نہیں، ان کے جو انقلابی لوگ تھے جن کے متعلق غلط داستانیں مشہور تھیں، ان کی داستانوں کو صحیح کر رہا ہے قرآن آج۔ یہ ہے مصدق لما بین یدیہ۔ تو تمہارے ہاں کی جو تعلیم بگڑ چکی ہوئی ہے، میں تو اس کو بھی سیدھا کرنے کے لیے ہے۔ تو بگڑی ہوئی تعلیم یوں سیدھی ہوتی ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ان کی غاروں کے متعلق، اور آپ کے ہاں یہ تو پھر بھی تیسری صدی تھی 249، دوسری صدی میں غالباً 153 تھی ہجری، اسی شام کے اندر انہیں غاروں میں سے ایک غار میں آپ کے ہاں کی پہلی خانقاہ کھل گئی وہاں صاحب، اور وہ سب سے پہلے تصوف کی بنیاد وہاں رکھی گئی تھا۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ پھیل گئی تھی، ان کی خانقاہیں تو اب محدود اور معصور ہو کے رہ گئی ہوئی ہیں، وہ عام طور پہ ایسی نہیں آپ دیکھیں گے۔ یورپ میں علم آیا ہے تو انہوں نے اس کو بند کر دیا اور معصور کر دیا کہ جاؤ وہاں پادری یا وہاں کا فقیر بیٹھا ہوا وہ آگے نہیں چلنا۔ اور ہماری خانقاہیں جو ہیں یہ تو چھائی ہوئی ہے ساری امت کے اوپر آئی، اور دن بدن جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، صرف بڑھتا اسی لیے جاتا ہے یہ کہ مذہب کے اندر ملوکیت فروغ اپنا پاتی، دین کے اندر دونوں سما ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے عزیزان امام یہ ہے وہ صحابہ کاف جن کا قصہ بیان کیا ہے۔ غور فرماتے ہیں آپ کہ کس طرح سے یہ لوگوں کے ہاں دوسرے مذاہب کے ہاں کی بگڑی ہوئی داستانوں کو بھی صحیح لے کے آ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جس میں کہا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا وجہ نہیں ہے، کچھ پیچ و خم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس قصے میں ہی آپ نے وہ جو جنتری ہوتی ہے نا سونار کے پاس، وہ جس میں سے وہ تار کو وہ کھینچتا ہے تو سارے بل نکل جاتے ہیں اس کے اس تار کے۔ یہ تو ان تاروں کو کھینچتا ہے قرآن درمیان سے عزیزان نے، سارے بل نکل جاتے ہیں، اور ہم ڈرتے اس لیے ہیں اس سے کہ یہ بل نکال دے گا، دین قیم بنا دے گا، سیدھا متوازی جنتری میں سے نکلا ہوا دین جو ہے۔ یہاں تک ہم سورہ الکاف کی آیت 22 تک آ گئے عزیزان من، آیت 23 سے ہم آئندہ دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔